اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ظہر ہدایت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر وہ موقع عطا فرمایا اور اس مہینے میں ہمیں سانس لینے کی سعادت بخشی، جس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ یہ وہ مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ کہ جس کے دن دوسرے تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں دوسرے تمام مہینوں کی راتوں سے افضل اور جس کی گھڑیاں دوسرے تمام مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ وہ مہینہ جس میں خدا مغفرت کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ ظہر ہدایت ہر منگل کو جو ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم معرفت قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ جہاں رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، وہاں یہ ماہ قرآن بھی ہے اور قرآن کی بہار کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو ہر مرد مسلمان اور مومن عورت کے لیے اس کے لیے زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ایمان، دین اور اس کی سوچ، فکر اور شعور کا تمام تر دار و مدار، منبع اور سرچشمہ یہی خدا کا کلام ہے۔ ہم اپنی آج کی اس پروگرام کا آغاز بھی خدا کی اس مقدس کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سسٹر، پہلے میں اپنے مہمان گرامی کا تعارف آپ سے کروا دوں کہ میرے ساتھ آج ہمارے مہمان بھی کچھ ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ عالمہ مستجاب زہرا ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سسٹر ادیبہ نقوی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور سسٹر ادیبہ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ خدا کے اس مقدس کلام کے چند آیات کی تلاوت کریں تاکہ ہماری یہ پروگرام بابرکت ہو سکے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے ان پر نازل کیا ہے اور اس پر جو ان سے قبل والوں پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ سسٹر۔ ناظرین، تاریخ عالم پر یا تاریخ اسلام پر ایک نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی اور کتاب نے انسانی معاشروں یا انسانوں کی انفرادی زندگی پر اتنا گہرا اور عملاً اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا قرآن مجید نے انسانی زندگیوں پر اور انسانی معاشروں پر ڈالا ہے۔ یہ اب ایک الگ بحث ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ اثر منفی ہوا ہے یا مثبت۔ کیا قرآن نے تاریخ عالم کو آگے کی طرف بڑھایا اور انسان کو اور انسانیت کو سعادت اور نیکی کی طرف بڑھایا، یا اس کے برعکس قرآن مجید کے معاشروں پر منفی اثرات ہوئے؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم سسٹر مستجاب سے جو ہے درخواست کریں گے کہ وہ سب سے پہلے تو سسٹر مستجاب، آپ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اس مقدس مہینے کی اہمیت اور لیلۃ القدر کی راتیں بھی آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر ہم اپنے اصل موضوع معرفت قرآن کی طرف آئیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان کی بابرکت لمحات اور ساعتیں مبارک ہوں، اور رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند متعال جس طرح اس مہینے کا حق ہے اس سے مستفید ہونے کا، ہمیں اس طرح اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ایک مرتبہ زندگی میں ہمیں مہلت ملی کہ ہم اس مہینے کو پا سکے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ ماہ رمضان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ماہ رمضان کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری فقط پیغمبر گرامی کی امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلے والی امتوں پہ بھی روزے واجب تھے۔ جب روزے کا فلسفہ یا علت پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک فلسفہ، ایک علت، ایک سبب ہے۔ احکام الہی کے تمام جتنے بھی احکام ہیں ان کا ایک پیچھے فلسفہ ہے۔ اور روزے کا کب واجب کب ہوا روزہ؟ ہم پر سوال اٹھتا ہے کہ روزہ کب واجب ہوا؟ روزہ حضرت آدم سے ہی واجب ہوا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم سے جب ترک اولا ہوا، اور وہ جو پھل، گناہ تو نہیں کیا تھا، ترک اولا عصمت کے درجے پہ فائز تھے، تو اس وقت کہتے ہیں حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا اس پھل کے اثر کو زائل کرنے کے لیے 30 دن روزہ رکھا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پہ وہ 30 دن روزہ، وہ اثرات ابھی تک ہمارے اندر اولاد آدم میں باقی ہیں، زائل کرنے کے لیے روزہ ہم پر واجب قرار دیا۔ یہاں سسٹر سوری میں معزز کے ساتھ پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ روزہ جیسے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ تزکیہ نفس کا باعث بے بنتا ہے۔ شک بے شک، یعنی تزکیہ نفس ہے، بالکل۔ اسی لیے لگتا ہے کہ فلسفہ کے یعنی کہ ہر امت پر فرض کیا گیا کہ اس کے حوالے سے اپنے نفس کو پاک کیا جائے۔ بالکل اسی کے ساتھ ملتا ہے روایت میں کہ روزے کی جو افادیت میں آتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے تزکیہ نفس میں، کہ انسان کے اندر روزے کا جو مین فائدہ ہے، جو لوگ حلال رزق کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی کبھی ان کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے، لا علمی میں، تو اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں جن انسانوں نے کوئی لقمہ حرام ان کے اندر گیا تو اس سے روزے کی برکت سے وہ حرام کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے۔ تو رمز یعنی نکلا کس سے؟ اصل لفظ رمضان ہے، ضاد پہ فتح ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جھلسنے والی آگ، جلانے والی آگ سے بچانا۔ اب کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ رمضان المبارک واجب ہوا اس وقت بہت شدت تھی گرمی کی، جھلسانے والی گرمی تھی، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ بعض روایات میں ہے، ہمارے چوتھے امام کی بھی، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے آپ احترام سے لیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کے اسماء میں سے ہے۔ اور یہ کہ اس کی جو مین مثلا ہمارے لیے سعادت رسول اللہ، جب یہ اللہ نے نبوت سے پہلے یہ ایام آتے تھے اس وقت غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں پورے کہتے ہیں کہ یہ 30 دن عبادت میں گزارتے تھے، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے تھے رسالت مآب آ کے بیت اللہ کا اعتکاف 7 چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے، اس وقت بیت اللہ تھا قبلہ تو اس کا طواف کرتے تھے۔ تو مثلا روزے کے جو ہم دیکھیں فلسفہ روزہ، اس کا ماہ رمضان کا، ماہ رمضان کی خود فضیلتیں ایک روزہ نہیں ہے، بہت ساری اس کے اندر فضیلتیں ہیں۔ مثلا خود دیکھیں کہ تمام آسمانی کتب اسی مہینے میں نازل ہوئے، خود ایسا مہینہ کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، واحد یہ مہینہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسی ساعتیں اس مہینے میں ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہیں، پھر ایسی رات اس مہینے میں ملی ہے جو باقی راتوں میں نہیں ہے، باقی مہینوں میں نہیں ملی ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سید الکتب، جو مثلا تمام کتابوں کا جس میں نچوڑ ہے، جس کی تلاوت کی بہت برکت ہے، وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور کس پہ نازل ہوئی؟ یعنی سید الانبیاء پہ نازل ہوئی، اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ جو امت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس تمام فضیلتوں کو جمع کیا گیا اس ماہ رمضان مبارک میں۔ مثلا خود مہینہ افضل ترین مہینہ ہے، اور کتاب جس سے منسوب کیا گیا وہ بھی افضل ترین ہے، اور راتیں بھی افضل ترین اسی میں آ رہی ہیں، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی افضل ترین شخصیت ہے،
سید الانبیاء، اور جس امت کے لیے نازل ہوا ہے وہ اگر اپنے مقام کو سمجھ لے پا لے تو وہ بھی افضل ترین امت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ شب قدر انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں سب کو توفیق دے پانے کی، اس کی بہت فضیلت ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے شب قدر پانے کی۔ علماء کی تاریخ میں ملتا ہے کہ پورا سال نہیں سوتے تھے شب قدر کو پانے کے لیے۔ عالم دین کا میں پڑھ رہی تھی اشتبان و کاظم خان سواری کے متعلق کہ وہ پورا سال 365 راتیں نہیں سوئے شب قدر کو پا لیں۔ علماء عرفاء کا جو جملہ ہے وہ کہتے ہیں جس رات آپ خدا کو پا لیں وہی رات آپ کے لیے شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شب قدر کا ایک ایک لمحہ با فضیلت با برکت ہے۔ اور کیوں اس کو واضح کیوں نہیں کیا گیا شب قدر کو 3 راتوں میں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو اگر واضح بیان کر دیں تو اس چیز کی اہمیت نہیں رہتی۔ بہت سارے راز اللہ نے اپنے پاس رکھے ہمیں نہیں بتایا، مثلا قیامت کا اللہ نے واضح نہیں کیا کہ قیامت کس دن آئے گی، ہماری زندگی اور موت ہمارے لیے نہیں بتایا کہ کس دن آئے گی۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے فرمایا کہ جمعے کے ساتوں میں سے ایک ساتھ ایسی بابرکت ہے جس میں تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہم پہ واضح نہیں ہے۔ جمعے کے پورے دن ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ولی خدا چھپے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا تاکہ ہم سب انسانوں کا احترام کریں۔ ٹھیک اسی طریقے سے خدا نے لیلۃ القدر کو بھی واضح نہیں کیا 3 راتوں میں، واضح کہ شب جمعہ کو بھی کہا گیا، 15 شعبان کو بھی کہا گیا۔ واضح کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر ہمیں ایک رات دی جاتی تو بس ہم اسی رات پہ اکتفا کرتے اور باقی راتوں میں عبادت سے محروم رہ جاتے۔ تو اس رات میں یہی ہے کہ سیدہ کے متعلق ملتا ہے کہ بی بی خود بھی شب بیداری کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی شب بیداری کرواتی تھیں۔ مسام تو ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سلا لیں پرسکون طریقے سے ہم بیٹھ کے عبادت کریں، لیکن سیدہ کی سنت یہ ہے کہ سیدہ حسنین علیہ السلام کو بھی ساتھ شب قدر کی رات جگہ رکھتی تھی۔ تو انشاءاللہ کہ خدا میں توفیق دے اور شب قدر کے اعمال جو ہیں، ہاں شب قدر میں یہ ہے کہ ہم شب قدر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک قابل غور نقطہ ہے کہ شب قدر عام دنوں میں بھی ہم شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں علماء نے فرمایا، جس میں مین عمل جو میں پڑھ رہی تھی بڑا مجھے تعجب ہوا یہ کہ 2 مومنین کے درمیان صلح کرانے کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مومنین کی صلح کرانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، کچھ آگے پیچھے لگا کے ان کو مزید دور کر دیتے ہیں۔ بالکل ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی تک جو شب قدر کا ثواب پانے کا خواہش مند ہے، کوئی مومن آپس میں ناراض ہیں تو وہ کوشش کرے ان مومنین کی صلح کرائے۔ دوسرا یہ کہ شب قدر کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا نہیں پا سکتا اس رات کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، شب قدر کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اور بتایا علماء نے شب قدر کو پانے کے اعمال بھی علماء نے بتائے ہیں کہ شب قدر کو یہ اعمال کرو تو شب قدر تمہیں مل جائے گی۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہر روز 1000 مرتبہ اگر کوئی بندہ یکم سے لے کے 23 رمضان تک پڑھتا ہے سورہ قدر، تو کہتے ہیں 23 کی رات وہ تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ عجائب و غرائب دیکھنے کے لیے، اور اس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ راتوں تو کیونکہ راتیں ہماری بہت چھوٹی ہیں تو ہم دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ فرمائے کہ جو یکم سے لے کے 30 رمضان المبارک تک نماز با جماعت پڑھے، 5 نمازیں با جماعت پڑھے، اس کو شب قدر مل سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ کہا کہ تھوڑے سے تردد کی ضرورت، تھوڑی سی محنت، کوشش کی۔ ہم تو کہتے ہیں بس شب قدر ہی ہمیں شب قدر مل جائے، اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کا روحانی طور پر آپ کو تیار کرنے کی بات ہے، بالکل کہ تیاری کریں، آپ کے ذہن اور روح ایک جگہ پر یکسوئی حاصل کریں، تاکہ آپ وہ عظیم جو معرفت آپ کو اگر حاصل ہوتی ہے تو اس کو آپ اس کا ادراک کر سکیں، اس کو پہچان سکیں اور معرفت حاصل کر سکیں۔ بے شک۔ تیسرا عمل انہیں بتایا کہ شب قدر کو پانے کے لیے 100 مرتبہ لکھا ہوا، مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا، یہ 100 مرتبہ سورہ قدر کے سورہ دخان کی تلاوت کریں ہر رات۔ چلو 100 دفعہ ہم نہیں کر سکتے، 1000 دفعہ نہیں کرتے، 100 دفعہ سورہ قدر کو پڑھیں روزانہ، اور 10 مرتبہ نہیں تو 1 دفعہ سورہ دخان کی تبرکاً تلاوت روزانہ کی جائے گی، 100 دفعہ کہی گئی ہے شب قدر کو پانے کے لیے۔ تیسرا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صدقہ دے باقاعدگی سے، اس کو بھی شب قدر مل سکتی ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے، 5واں یہ کہ جو مومنین کی قربتاً اللہ افطاری کروائے، اس کے لیے بہت فضیلت ہے، لیکن نیت خالص ہو، یہ نہ ہو کہ اس نے مجھے افطاری پہ بلایا میں بلاؤں۔ انشاءاللہ کہ خدا اس مہینے کی برکت
کہ صدقے میں ہماری نیتوں کو پہلا جو مقدمہ ہے مین نیتیں ہماری خالص ہو جائیں. تو مومنین کی جو روزہ افطاری کرواتا ہے چاہے کھجور کا دانہ بھی ہو، اتنی زحمت نہ کرے، 8 ڈش نہ بنائے، فقط خالصتاً خدا کے لیے کھجور کے دانے سے بھی اگر افطاری کروا دے تو کہتے ہیں تمام فرشتے آ کے اس کو سلامی کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین. سبحان اللہ. تو پھر یعنی کیسے کتنی بڑی سعادت ہے کہ خود سید الملائکہ آ کے اس بندے کے ساتھ جو روزے کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے مومنین کے لیے اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ روزے کی جو فضیلت ہے، ثواب ہے. مین نقطہ جو روزے کی اتنی فضیلتیں کیوں بیان کی گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ ساری عبادتوں میں ہماری میں کہیں نہ کہیں مخلوق خدا آ جاتی ہے، جڑی ہوئی ہیں، بے شک ان کے کہیں نہ کہیں نیت میں ہمیں آ جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے. لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو روزے میں فقط خدا ہوتا ہے. اب اکیلے بھی آپ بیٹھیں تو آپ پانی نہیں پئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ہمارا یہاں پر روزے میں عقیدہ توحید صحیح ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. فقط یہ عبادت ہے جس میں عقیدہ توحید، باقی عبادتوں میں ہم دیکھتے ہیں ریاکاری سے اس عبادت سے بچتا ہے. بے شک. اس لیے خدا نے کہا اس کا ثواب میں جانتا ہوں، یا میں اس روزے کا ثواب کوئی نہیں جانتا، خود میں خدا ہی جانتا ہوں، فرشتے نہیں لکھ سکتے. اور روزے کی افطاری کے ٹائم جو مین پوائنٹ ہے خدمت میں عرض کرتی چلوں آپ کی، کہ بہت قبولیت کا ٹائم ہے. اس ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں افطاری میں، بنانے میں، کھانے میں. وہ بہت قیمتی لمحات ہیں افطاری اور سحر غروب آفتاب کے قریب افطاری کے جو لمحات ہیں، کہتے ہیں 10 منٹ اس ٹائم 4 لوگوں کی جس میں بتایا گیا کہ گارنٹیڈ ہے کہ دعا خدا رد نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. خدا نے وعدہ کیا ہے. صحیح. اور حقیقت روزے کو پالے تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے. یعنی یہ نماز مغرب سے پہلے، جی نماز مغرب کے ٹائم روزہ جب افطار کریں، افطاری کے ٹائم، خود اس وقت افطاری کے ٹائم جب سامنے اللہ کی نعمتیں، اس وقت آپ کو احساس بھی ہوگا کہ خدا نے کتنی نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ان نعمتوں کو سامنے بس یہ نہیں کہ کھائیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑا اس نعمتوں پہ غور کریں. ماہ رمضان کی برکت کے صدقے میں دیکھیں آپ جتنا بھی اہتمام کریں، 1 دن کریں گے 2 دن، لیکن 30 دن آپ کے دسترخوان پہ پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، کس طرح کی نعمتیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں. تو اس ٹائم دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو دعا ہے چھوٹی سی دعا، ہم بعض اوقات لادھیانی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹی سی دعا، سورہ قدر کی بہت تلاوت کی فضیلت ہے کہ جو سحری کے افطاری کے ٹائم پڑھے تو ایسا ہے کہ وہ خون میں لت پت ہے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت یا واسع مغفرتہ اغفر لی، چھوٹی سی دعا ہے. ایک لائن میں کہتے ہیں اس دعا کو جو بندہ پڑھتا ہے فرشتے اس کو سلامی کرتے ہیں. سلامی کیسی؟ یعنی اس کی مغفرت کے لیے فرشتے تا قیامت دعا کرتے ہیں. یعنی اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں. سونا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، کیا کیا برکتیں ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند متعال نے جیسے آپ کوئی اعلان کر دے کہ جہاں 1 پاؤنڈ آپ کو پے ملتی ہے اس کے مقابلے میں 1000 پاؤنڈ مل رہی ہے تو آپ کی نیندیں ختم ہو جائیں گی خوشی سے. بے شک بے شک. اور وہ آپ شب و روز ایک لمحے کو نیندیں ختم کر کے جتنی طاقت سے بڑھ کے کام کریں گے. تو اس مہینے میں بھی ہمیں 11 مہینے ہم اس جسم کو غذا دیتے ہیں. یہ 1 مہینہ ہے جس میں خدا نے اتنی برکتیں رکھتی ہیں کہ اس مہینے میں آپ اتنی غذا لیں کہ 11 مہینے اس نفس کا مقابلہ کر سکیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ کہ خدا میں توفیق دے کے بہرحال خدا سے توفیق بھی خدا سے مانگنی چاہیے. بے شک. کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے کے بغیر کچھ بھی ممکن کر سکتے ہیں اور توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت خوب ماشاءاللہ. بڑے اچھے طریقے سے مدلل انداز میں آپ نے تعارف رمضان اور اہمیت رمضان پر بات کی. اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے معرفت قرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے اور انسانوں کے لیے یا اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ان کو اپنی عملی زندگی میں، چاہے ان کی عملی زندگی کا جو ہے وہ انفرادی لحاظ سے وہ ہو یا اجتماعی لحاظ سے ہو، اس میں جتنا عمل دخل اسلامک معاشروں میں قرآن کا نظر آتا ہے ہمیں کسی اور چیز کا وہ نظر نہیں آتا. اور جو چیز ہر مسلمان کی زندگی کو حرارت اور حرمت اور معنویت اور روحانیت بخشتی ہے وہ یہی قرآن مجید کی کتاب، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کہ ہم اس کتاب کی معرفت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اس آج کے پروگرام میں کریں کہ قرآن کی معرفت کیا چیز ہے، کس طرح ہم معرفت قرآن حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مددگار دے سکتی ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے مضامین کیا ہیں، قرآن کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے
اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. میں سسٹر ادیبہ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ وہ تھوڑی سی اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ معرفت قرآن کیا ہے اور وہ کس طرح ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. مختصراً پھر ہم انشاءاللہ سسٹر مستجاب سے مستفید ہوں گے اس ٹاپک پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو سرچشمہ ہدایت، منبع اصول و قانون، علم و نور اور معرفت اور آئین خداوندی اور ضابطۂ حیات ہے مومنین کے لیے. اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے انسان سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا جب سے نزول ہوا ہے تب سے اب تک اس پر کام جاری ہے اور مختلف پہلوؤں سے جاری ہے. اس کی جو تفاسیر ہیں، اس کے جو بیرونی پہلو ہیں، اس کی جو معرفت ہے، اخلاقیات ہیں، مثلا اس کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو نظر انداز کیا جا سکے. تو اس میں چونکہ آپ نے سوال معرفت کے حوالے سے کیا تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو معرفت کو تھوڑا سا کلیئر کریں کہ معرفت جو ہے وہ کیا اسلامی اصطلاح میں معرفت یعنی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اردو زبان میں اس کو شناخت کہا جاتا ہے. شناخت کے بغیر ہم کسی چیز سے بھی اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکتے جس طرح سے حقیقت میں اس سے استفادہ کرنے کا حق ہے یا کرنا چاہیے. تو قرآن کریم عام طور پر الحمدللہ ایسی کتاب ہے مشہور کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہاں تک تو مثلا اس کی معرفت کوئی ایک جگہ پہ رک نہیں جاتی، اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کے معرفت کے جو وسعت ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے کہ آخری زمانے تک پتہ نہیں کہاں تک اس کی وسعت بڑھے گی. لیکن بنیادی طور پر لوگ اس کی شناخت اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اس کی اہمیت کو جانیں. سب سے پہلے اس کی جب تک اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کی حقیقت شناخت نہیں ہوگی، اس کی پہچان اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسے اس کے کرنے کا حق ہے. لیکن اس وجہ سے ہم اس طرح سے استفادہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلامی اصطلاح میں لفظ معرفت شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم لوگ یا تو اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا رسول خدا کی معرفت کے لیے کرتے ہیں، ائمہ معصومین، اور چوتھی چیز قرآن ہے. ویسے تو یہ عام لفظ ہے اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر انہی چیزوں کے لیے یہ روحانی طور پر ہمیں انہی چیزوں کی معرفت کی ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے. جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ قرآن کس ہستی کا بھیجا ہوا ہے، کس ہستی کا کلام ہے، جب ہم اس چیز پہ غور کریں گے یا اس میں ہم جانچ پڑتال کریں گے، اس کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی اہمیت ہماری نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. یعنی یہ خدا سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی عظیم ہستی کا یہ کلام ہے اور اس نے اپنی عظیم ترین بندے پر، ان کے قلب پر اس عظیم کتاب کو نازل کیا ہے. یہی چیز اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ وسیع موضوع کو ہم لے کر آئیں. لیکن کیا یہ اہمیت کم ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور رسول پر نازل ہوا ہے، اور پھر انسانوں کے لیے یہ ضابطۂ حیات یعنی انسان کی پوری زندگی کا نظام اس کے اندر موجود ہے. یہی انسان کی تربیت کرتا ہے. لیکن اس کی شناخت، سوال ایک ذہن میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس کی شناخت ہم اس طریقے سے خود اپنے طور پہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال میں نفی میں ہم اس کو خود ہی نفی میں آئے گا یہ جواب اس کا کہ بغیر اس کے جو وارثین ہیں اس کے بغیر ہم اس کی شناخت نہیں کر سکتے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایات میں اس کی فضائل بیان ہوئے ہیں، اس کے ہر چیز جو قرآن میں یا حدیث میں، حدیث کو بھی ہم ظاہر قرآن کے ذریعے سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں جب تک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہمیں حاصل نہ ہو، ہم قرآن کی حقیقی شناخت کو حاصل نہیں کر سکتے. اب قرآن میں تو اتنی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کا ہر پہلو پہ
میں سمجھتی غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے معرفت قرآن کے حوالے سے اور قرآن معرفت کے حوالے سے بھی بات کی۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے اور سسٹر مستجاب سے استفادہ کریں گے کہ قرآن کی حقیقی معرفت کیا ہے اور قرآن کو کس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے اور قرآن کس قسم کی کتاب ہے۔ ناظرین لیکن اس سے پہلے ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔